معزز و مکرم حاضرین محترم، آج ہم حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر خیر کر رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان بے شمار معجزات میں سے دو معجزے سب سے بڑے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، اور دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہی اور لامکان تک۔ ان دو حصوں میں سے اگر کوئی پہلے حصے کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی دوسرے حصے کا یعنی آسمانی معراج کا انکار کرتا ہے وہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ضرور۔ پہلے حصے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15 سے پارے کی پہلی آیت میں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے۔ مسجد اقصیٰ وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ سفر معراج کا دوسرا حصہ جسے آسمانی معراج کہتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے سورۃ النجم میں کیا ہے۔ کیا ارشاد ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ محب اور محبوب اتنے قریب ہو گئے کہ جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس پروردگار نے اپنے بندے پر وہ وحی کی جو کہ اس نے کر دی، یعنی کچھ راز اور نیاز کی باتیں کہیں۔ سفر معراج کے کتنے حصے ہوئے؟ بولیے تو صحیح، کتنے حصے ہوئے؟ ایک حصہ مسجد حرام سے اقصیٰ تک، دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے لامکان تک۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ حضور علیہ السلام کو معراج ہوا کیوں؟ پہلے حصے کو کہتے ہیں اسراء اور دوسرے کو معراج۔ یہ ہوا کیوں؟ سرکار بڑے پریشان رہنے لگے، عزیز جان ہستیاں انتقال کر گئی، کافر ہو گئے، سب و شتم کا مزار گرم کیا، سر سجدے میں رکھتے، مسجد حرام میں ہوتے، اونٹ کی اجڑیاں پھینک جاتے، تو سرکار بڑے پریشان تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب پریشان نہ ہو، آج تجھے ہم اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ جبریل امین کو بھجوایا، جناب جبریل امین مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں لے گئے اور خود سدرۃ المنتہی پہ ٹھہرے۔ اے جبریل، تو دوست ہے اور دوست تو دوست ہوتا ہے، دوست تو آخر تک ساتھ رہتا ہے، تو یہاں مجھے چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اب آپ بھی جائیں کا محبوب دوست ہوں، مگر میری حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے محبوب آپ کی رفتار یہاں سے شروع ہوگی۔ تو مسجد حرام سے سرکار براق پہ سوار ہوئے، سدرۃ المنتہی میں براق برق کی جمع، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی کتنی تیز رفتار ہوتی ہے، ادھر بٹن آن کریں، کئی گز میل دور بھی بلب ہو، آپ نے بٹن آن کرنا اس نے جل جانا ہے۔ بجلی کی اتنی رفتار ہوتی ہے جس کو روشنی کی رفتار کہتے ہیں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں برق پہ گیا، بجلی پر گیا، پر براق پر گیا، جہاں بجلیاں بھی ختم ہو جائیں اس سے بھی زیادہ براق کی رفتار تھی۔ اب اگر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہو، یعنی آپ بائک پہ جا رہے ہیں، اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور اگلے روز آپ کا دوست کہے کہ یار اب تو پہچان نہیں چھوڑ دیا ہے، تم نے 125 کے لے لی ہے، سیاحتے ہی نہیں، ابھی ہوا کیا؟ کل تم تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے تمہیں دیکھ کے ہاتھ بھی ہلایا، تم نے توجہ نہیں کی، تو کیا کہیں گے کہ یار تیز رفتار اتنا تھا کہ خبر نہ ہوئی۔ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو 120 کی رفتار سے اور دائیں بائیں کو جاننے والا کھڑا ہو، کیا ہم اس کو پہچان لیں گے؟ اس لیے کہ رفتار ہی بہت تیز ہے۔ حضور علیہ السلام بجلی کی رفتار سے نہیں، بجلیوں کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے گئے۔ ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے اور جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے،
سرکار تشریف لائے، فرمایا سفر معراج میں نے دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس جناب موسیٰ کی قبر تھی، جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بھی میرے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں قبر میں ہو کیا رہا ہے، ابھی بھی تم کہتے ہو مصطفیٰ ہماری طرح ہے، ہم کسی کو نہ پہچانے اور مصطفیٰ قبر کے اندر پہچان دے کہ جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تو قیصر روم عرصہ دراز کے بعد اس کا دربار سجا تھا، اس کے دربار میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ تو ایک عیسائی کہنے لگا کہ مسلمان ایک طرف کھڑے تھے، ان کا عقیدہ ہے ان کے نبی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، تو اسی مجلس میں مسجد اقصیٰ کا خادم بھی تھا، وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے وہ رات کون سی تھی۔ اس بات کو تفسیر ابن کثیر میں لکھا، ابن کثیر کہتے وہ بولا مجھے معلوم ہے وہ خاص رات کون سی تھی، کہا جی کون سی تھی، کہا رات نماز کے بعد، چونکہ میں خادم ہوں مسجد کے سارے دروازے بند کر کے جاتا تھا، تو اس رات میں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، سارے دروازے بند ہو گئے، مسجد کا صدر دروازہ مرکزی دروازہ بند نہ ہوا، میں نے اور لوگوں کو ملایا، کہا کہ دروازہ بند کرو، سب نے زور لگا لیا، دروازہ تب سے بس نہ ہوا۔ ایک کہنے لگا صبح کسی مکینوں کو بلائیں گے اور دروازہ بند کروا دیں، ہم چلے گئے۔ فجر کے وقت جب کہتا ہے میں مسجد آیا، وہ جو کئی لوگوں سے مل کے ہلتا نہ تھا، میں نے ہاتھ لگایا تو بند ہو گیا۔ جب مسجد میں آیا تو آثار تھے کہ رات کو بڑا اجتماع ہوا، میں نے غور سے دیکھا تو مسجد اقصیٰ کے کونے میں ایک پتھر تھا، اس میں سوراخ تھا، یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا رات کو کوئی آیا ہے، اس نے اس سوراخ کے ساتھ اپنی سواری کو باندھا، تو مجھے یقین ہو گیا رات کو غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ انبیاء سارے کے سارے اکٹھے ہوئے۔ اب انبیاء نے وہاں مسجد اقصیٰ میں کیا کیا؟ مسجد اقصیٰ میں سرکار نے امامت کروائی، کس کی؟ انبیاء کی۔ امامت کی دوستوں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ تو جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، قرآن شریف پڑھ سکتا ہو، وہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ استحقاق کس کو حاصل ہے؟ مستحق کون ہے امامت کا؟ سب سے پہلا حق تو امام مسجد کا ہے، جس کو اہل محلہ نے، انتظامیہ نے اس بات پر مقرر کیا ہو کہ حضور والا آپ نے ہمیں نماز پڑھانی، تو سب سے پہلا اس کا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص امامت کا مستحق ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، توجہ ہے سب سے پہلے جس کو انتظامیہ نے مقرر کیا ہو۔ دوسرا حق وہ شخص جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قرآن اچھا پڑھ سکتا ہو، قرآن زیادہ خوبصورت پڑھ سکتا ہو۔ اگر ساری عالم بھی ہوں، ساری حافظ بھی ہوں، قرآن بھی اچھا پڑھ سکتے ہوں، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا جس کا حسب نسب اچھا ہو، خاندان کے لحاظ سے اچھا ہو، ماتر نہ ہو کہ لوگ کہیں گے تو ہلکی ذات کا بندہ، حالانکہ اسلام میں ذات بات کا تصور نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے، تو جس کا حسب نسب اچھا ہو وہ امامت کا مستحق۔ اچھا اگر ساری حسب نسب کے اچھے ہوں تو پھر امامت کا مستحق کون ہے؟ فقہا کہتے ہیں پھر جو سونا ہوگا، جو خوبصورت ہو، وہ امامت کا مستحق ہوگا۔ اب آپ نے ترتیب جان لی، جس کو مقرر کیا گیا یا جو عالم ہو، پھر جو حافظ ہو، پھر جس کی قرات اچھی ہو، پھر جس کا حسب نسب اعلیٰ ہو، پھر جو زیادہ خوبصورت ہو۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء بیٹھے اور سارے عالم ہیں، سارے مسلمان ہیں، ان سے بڑا عالم کوئی ہو نہیں سکتا۔ سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہیں، مسلح امامت خالی ہے۔ یہ مسلح امامت خالی کیوں ہے؟ آپ سارے عالم میں تشریف لائیے، اب وہ بشر آدم بھی ہیں، آپ مسلح پہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ حسن کا بیٹر یوسف بھی ہے، جس کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی تھی، وہ بھی مقتدیوں میں بیٹھا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟
جناب داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو آسمان سے پرندے اتر کے ان کے قرات سنا کرتے تھے. جناب داؤد بھی بیٹھے ہیں مگر مصلی امامت خالی ہے. ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرنے والے جناب عیسیٰ بھی موجود ہیں مگر مصلی امامت خالی ہے. بات بات پہ اللہ سے لا کے باتیں کرنے والے جناب موسیٰ بھی موجود ہیں مگر مصلی امامت خالی ہے. حضور والا آپ امام کیوں نہیں بن رہے؟ بیک سما بولے آج مصلی امامت پہ وہ آئے گا جو سب سے بڑا عالم ہوگا. آج مصلی امامت پر وہ آئے گا جو سب سے بڑھ کر قرآن کا قاری ہوگا. آج مصلی امامت پر وہ آئے گا جس کا حسب نسب بڑا اعلیٰ ہوگا. مصلی امامت پر آج وہ آئے گا جو سب سے بڑھ کے حسین و جمیل بھی ہوگا. اب ساری حسن کا پیکر، ساری عالم، ساری فاضل، ساری کاری، مگر مصلی امامت خالی ہے. اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، سب کی نظریں دروازے پر ہیں. کون بڑا عالم آ رہا ہے؟ کون بڑا متقی آ رہا ہے؟ کون بڑا قاری آ رہا ہے؟ کون سب سے بڑھ کے حسین و جمیل آ رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ جناب جبریل آمنہ کے لال پر لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ بٹھایا، سرکار نے نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ بھی ارشاد فرمایا. سرکار نے خطاب بھی فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا. سارے کے سارے انبیاء نے سرکار کی امامت میں نماز ادا کی. پھر دوسرے سبق کا آغاز ہوا. حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے لامکہ گیا. اب انہوں نے جنت نہیں دیکھی تھی، انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی تھی، ان کو آسمانوں کی خبر نہ تھی، مگر انہیں مسجد اقصی کی خبر ضرور تھی. اور ان میں سے کئی لوگ مسجد اقصی دیکھ کے آ چکے تھے. وہ کہنے لگے اچھا آپ کہتے ہیں تھوڑے سے حصے میں گیا، جب واپس آیا تو بستر گرم تھا، وضو کر کے گیا تھا پانی بہ رہا تھا، دروازہ کھول کے گیا تھا تو کنڈا ہل رہا تھا. آپ بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ کتنے پلر ہیں، کتنے دروازے ہیں، نقش و نگار کیسے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جب انہوں نے سوال کیا اللہ نے مسجد اقصی کو میری نظروں کے سامنے کر دیا. کیا فرمایا؟ مسجد اقصی کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. لوگ آج بھی کہتے ہیں ہماری طرح کے. فرمایا وہ جو پوچھتے جاتے تھے چونکہ اللہ نے مسجد اقصی کو میرے سامنے کیا تھا، جو پوچھتے، جس بات کے بارے میں پوچھتے میں اللہ کے نبیوں نے خبر دے دیا کرتا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. مسلمانوں نے سب سے پہلے 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا. جب دیگر صحابہ گئے تو بڑا پادری کہنے لگا تمہارے ہاتھ پہ یہ فتح نہیں ہوگا. مگر جب حضرت عمر سامنے آئے تو کہنے لگا میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا اور مجھے معلوم ہے یہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ اس بیت المقدس کو فتح کر دے. انہوں نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر کو چابیاں تھما دی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام سن کے شیطان بھی بھاگ جاتا. حضرت عمر کس کو ہضم ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چابیاں تھما دی اور کہا ہمیں امان دیجیے، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا. 500 سال تک مسلمانوں نے بیت المقدس پہ حکومت کی. پھر عیسائیوں نے قبضہ کر دیا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور تقریباً 750 سال تک مسلمانوں نے بیت المقدس پہ حکومت کی. ہوا یہ 1948 کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چند عالمی طاقتوں نے مل کر فلسطین میں ایک ریاست کو قائم کیا. اس ریاست کا نام اسرائیل رکھا گیا. اسرائیل بیٹھ یہ بعد میں لگا. کیا رکھا گیا؟ بولیے. توجہ ہے سب کی، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری تاریخ کیا ہے، مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے. ہوا کہ
کہ اسرائیل نام رکھا گیا. اسرائیل کیوں رکھا گیا؟ قرآن میں جا بجا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اسرائیل کا لفظی مطلب ہے اللہ کا بندہ. پھر 1948 کو یہ مذہب کے نام پہ ریاست وجود میں آئی. اس وقت دنیا میں 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر موجود ہیں. ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے. پاکستان اور دوسرا اسرائیل. پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اسرائیل یہودیت کے نام پر وجود میں آیا. اب ہوا یہ کہ تقریباً 400 دن سے زائد اسرائیل نے فلسطینیوں پر بمباری کی، وحشیانہ حملے کیے، سارا فلسطین اجاڑ کے رکھ دیا. تقریباً 466 دن کے بعد سیز فائر ہوا اور ان لوگوں کا ایمان دیکھنے والا تھا. جب ان کے سامنے کیمرہ لے کے جاتے وہ رب کا قرآن پڑھ رہے تھے. ان کی عورتوں نے باوجود جنگ کے پردہ اپنے چہرے سے نہیں اتارا، نقاب نہیں اتارا. اور مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا جب ایک عورت کے بچے وفات پا گئے، اس کا بھائی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کا خاوند شہید ہو گیا، اور وہ گلیوں میں لوگوں سے پوچھتی پھرتی تھی میرے محمد کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا تیرے گھر والے شہید ہو گئے، تو ابھی تک نقاب پہنے ہوئے ہے. وہ کہنے لگی میں نے اپنا کنبہ لٹایا ہے، اپنی عزت نہیں لٹائی، عزت کا سودا نہیں کیا. آج نوجوان حیا کا مفہوم بھی بھولا بیٹھے. لوگوں نے پیسہ کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا. آج جس کے پاس کیمرہ آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، اپنی گھر والیاں دکھا رہا، اپنی بیٹیاں دکھا رہا ہے، وہ چنچیا کا شوقین ہو گیا. یہ نہیں دیکھتا کہ حرام کا پیسہ کمایا جا رہا. پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے. پیسہ اہم نہیں ہوتا، حلال کا اہم ہوتا ہے. یہ جملہ یاد رہے. ضروری نہیں ہے کہ بھئی کس نے ناز شروع کر دیا بڑا پیسہ آ گیا، نہیں، حرام کا آیا. اس طرح تو طوائفیں بھی کہیں ہم بڑی محنت کرتے، بڑی محنت کرتے. ڈاکو محنت نہیں کرتے، چور چکے محنت نہیں کرتے. محنت کرتے ہیں کہیں جا کے کسی کو پکڑتے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں، پھر وہ پیسہ چھین کے لاتے ہیں. تو کہتے محنت تو ہم بھی کرتے. دیکھا جائے گا فی نفس ہی یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں. تو فلسطین کی عورتیں رب کا قرآن پڑھ رہی، ان کے جوان نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے دیکھیں جی سارا کنبہ لگا دیا، سارا ملک تباہ کر دیا. ہم نے کہا اپنے کام سے کام رکھیے. آپ 9 to 5 جاب کیجیے، بچے پڑھائیے، پیسے اکٹھے کیجیے، جمع کیجیے، جائیدادیں بنائیے، پلاٹ لیجیے. آپ کو ان کے ایمان کا تقابل کیا ہے؟ وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز لوگ. تو انہوں نے 1948 میں فلسطین کے اندر ریاست اسرائیل کو ناجائز طور پہ قائم کیا. اس سے بھی اگلی دکھ کی بات اور الارمنگ سچویشن یہ کہ 5 جنوری 2025 جو بھی گزرا، اسرائیل نے سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایک نقشہ جاری کیا جسے گریٹر اسرائیل کا نقشہ کہا گیا. اس نقشے میں پورا فلسطین بھی شامل، اس میں اردن بھی شامل، اس میں ملک شام بھی شامل، اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی شامل کیا گیا کہ ہم ایک وقت آئے گا مکہ شریف اور مدینہ شریف کو بھی اسرائیل کے اندر لے لیں. مگر امت مسلمہ اس حوالے سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی. ہمیں ہمارے موضوعات آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ہمارے موضوعات وہ ہیں جو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں. بتائیے کہ یہ جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کی جنگ بتائیے گی، اس حوالے سے بات کی تھی. یعنی وہ جو چیزیں گزر گئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو ہو رہی ہیں، جو ہونے والی ہیں، ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. لوگوں کو خبر نہیں ہے. بیت المقدس ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے تقریباً 1300 سال تک اس خطے پر حکومت کی. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. حضور علیہ السلام کو جو معراج کرایا گیا، زمینی معراج، اس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، اس کا اختتام مسجد اقصی پر ہوا. لہذا مسجد اقصی کو نہیں بھولنا چاہیے. مسجد اقصی میں یاد رہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. پھر یہ یہودی کہتے ہیں
پہلے ہمارا قبضہ تھا پھر آپ نے قبضہ کیا. تو علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا پھر ہسپانیہ پر بھی ہمارا قبضہ تھا. اسپین سارا ہمارا ہے, ہمیں واپس کرو. اسپین تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بھئی ہم نے قبضہ کر لیا وہ ہمارا ہے. اور جب ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ایک وقت ہمارا ہے. ایسے ہی ہے جس طرح بابری مسجد میں ہوا. ہندو کورٹ میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ حضور والا اس مسجد کے نیچے بندر موجود تھا لہذا یہ ہمارا ہے. بابری مسجد انہوں نے دیکھیں کیا کر دیا. اور اجمیر شریف کے حوالے سے اب وہ سروے کروا رہے ہیں کہ اجمیر شریف دراصل ہندوؤں کی جگہ پر بنا. حالانکہ آپ دیکھیں پاکستان میں ایشیا کا سب سے بڑا مندر ہے. پاکستان کے اندر انڈیا میں اتنا بڑا مندر نہیں ہے جتنا پاکستان سندھ میں موجود ہے. اور پھر بھی قصوروار ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا ہے. یہ سفر معراج حضور کا مسلمانوں کو ایک تو عظمت رفتہ کی یاد دلاتا, دوسرا ہمارے نوجوانوں کو باور کرواتا ہے نوجوانوں کبھی بھی اپنے قبلہ اول کو نہ بھلانا. یہ جوش جذبے یہ جہاد کا شوق اپنے اندر ضرور رکھنا, مگر کس کے لیے؟ حق کے لیے. اپنی توانائیاں غیر ضروری موضوعات پہ بھی صرف نہ کرنا بلکہ اپنی توانائیاں زندہ موضوعات پہ صرف کرنا. اور کبھی بھی مسلمان تکلیف میں ہو اس کو دیکھ کے ہنسنا نہ بلکہ اس کی شدت اس کا درد اپنے اندر محسوس کرنا.